سورہ طلاق 65 ایک آیت 1 آیت. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو ان کی گنتی انتظار کی مدت کے لیے طلاق دو اور ان کی گنتی انتظار کی مدت کا حساب رکھو اور اللہ اپنے رب سے تقوی اختیار کرو. ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں سوائے کہ یہ وہ واضح فاحشہ کے ساتھ آئیں. یہ اللہ کی حدودیں ہیں اور جو اللہ کی حدود کے خلاف ورزی کرے گا پس تحقیق اس نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. تم ادراک نہیں کر سکتے تاکہ اللہ بعد اس امر کے کوئی واقع کر دے. اب یہاں سے طلاق کا جب پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا ایک چھوٹا سا پورشن پڑھوں گا اور پھر آگے جاؤں گا پھر واپس آؤں گا. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. یہاں تک اس کے معنی بتا دوں. اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو ان کی گنتی انتظار کی مدت کے لیے طلاق دو. ان کی گنتی انتظار کی مدت کا حساب کر رکھو. یہ جو ہے نا یہ بات کہ گنتی جسے ہمارے معاشرے میں عدت کہتے ہیں. عدت جو ہے نا عدد سے گنتی کاؤنٹنگ. تو یہ جو گنتی کاؤنٹنگ کے لیے کرنی ہے آپ نے طلاق دینی ہے کاؤنٹنگ کرنے کے لیے. ابھی طلاق دے رہے ہیں آپ کاؤنٹنگ کے لیے تو وہ چاہے مرد دے یا عورت لے وہ کاؤنٹنگ جو ہے عدت جسے کہتے ہیں وہ کاؤنٹنگ کے لیے یعنی اس کو گننا پڑے گا. تو یہاں سے ہم جائیں گے 2:28 نیکسٹ پیج پہ پھر میں واپس آ جاؤں گا. یہ آپ کو میں گنتی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ طلاق کی گنتی کیا ہے. سورہ البقرہ 2:28 والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. یہ پوری آیت نہیں ہے ہم اس کو پورا کریں گے لیکن بات مجھے سمجھانی ہے اس میں وہ گنتی. اور طلاق شدہ عورتیں اپنی نفسوں و نفسیات کے ساتھ 3 پڑھائیوں یعنی زمانے حیض جو ان کی انتظار کی مدت ہے تک انتظار کریں اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ پوشیدہ رکھیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں تخلیق کیا اگر وہ اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتی ہیں. یعنی 3 پڑھائیاں یہاں بتایا کہ 3 پڑھائیاں یعنی وہاں تک کہ وہ حساب رکھیں. یہاں لکھا ہے 3 پڑھیں 3 پڑھائیاں کریں. وہ بریکٹ میں اس لیے لکھتا جا رہا ہوں کہ آگے میں وہ بتاؤں گا کہ وہ پیریڈ کیا ہے. یعنی یہ بات یہاں سمجھیں یہاں لکھا ہے اور طلاق جن کو دی گئی طلاق شدہ یعنی طلاق دی گئی ان عورتوں کو اپنے نفس و نفسیات کے ساتھ 3 پڑھائیوں زمانے حیض جو ان کے انتظار کی مدت ہے تک انتظار کریں. طلاق نہیں ہو رہی کہنے سے میں نے طلاق 50 دفعہ نہیں کہہ رہا یہ 3 دفعہ کہہ رہا میں نے کہا طلاق دے رہا ہوں میں آپ کو. وہ ساری کنڈیشن پوری ہو گئی ہے وہ ساری جو پیچھے پوری اب میں نے کہا میں طلاق دے رہا ہوں تو وہ پڑھے گی. کیا پڑھیں گی اور آپ حساب رکھیں گے. وہ نیکسٹ آیت پہ آگے پھر پیچھے آ جاؤں گا میں. سورہ طلاق 65:4 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اور تمہاری وہ عورتیں جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اگر تم شک میں ہو بس ان کی گنتی انتظار کی مدت 3 مہینے ہے. وہ جنہیں حیض آیا ہی نہ ہو اور جو حمل اٹھائی ہوئی ہوں ان کی مدت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اپنے حمل کو رکھ دیں پیدائش تک. اور جو کوئی اللہ سے تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ اپنے امر سے اس کے لیے آسانی بنا دے گا. اب اس آیت میں آپ دیکھیں یہاں آپ کو پتہ چلا کہ پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 ریڈنگز کرنی ہے آپ نے
اس کو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے جن عورتوں کو حیض سے مایوس ہو گئیں، یعنی مینوپاز پیریڈ میں آ گئیں، یعنی ایک مینوپاز کا مطلب ہوتا ہے ایک سچویشن آتی ہے کہ عورتوں کی وہ سائیکل ختم ہو جاتے ہیں، یہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. تو اس کو جب وہ مایوس ہو گئے یعنی اس پہ اسٹیج پہ آ گئی تو ان کے لیے 3 مہینے بتایا اللہ تعالیٰ نے. تو وہ ریڈنگز ہیں 3 months، یعنی وہ پڑھیں گے 3 months، آپ حساب لائیں گے 3 مہینے. اور ایسی عورتوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں جن کو حیض آتا ہی وہ ہی نہیں کبھی زندگی میں، یعنی سوٹو سے بھانج، اس سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں. اور شادی میں وہ آپ کے اس کے بھی 3 مہینے. ایک تو سمجھیے میں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کری ہوئی ہے جس کو حیض آئے ہی نہیں، بچی نہیں ہے، استغفر اللہ، نارمل لڑکی ہے، جوان ہے، اس سے شادی کر لی، اس کو حیض ہی نہیں ہوتا. تو اس کے اب اس کو طلاق اگر مجھے دینی پڑ رہی ہے تو اس کے 3 مہینے ریڈنگز 3 کرے، آپ حساب رکھیں گے. اور جس کو آتے تھے اور مایوس ہو جائے اس کے بھی 3 مہینے. اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو وہ جب تک کہ وہ ڈیلیور نہیں ہو جائے گا بچہ اس وقت تک، یہ پیریڈ کہلاتا ہے عدہ، یعنی کاؤنٹنگ. طلاق جب میں نے کہا میں آپ کو دے رہا ہوں تو یہ چیز پروسیس سٹارٹ ہوا، طلاق ہو نہیں گئی. طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی ہے، طلاق کہنے کے بعد یہ کام کی آپ حساب کریں. 1 دفعہ کہیں یا لاکھ دفعہ کہیں یا 3 دفعہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پری ریکوزٹ پورا ہو گیا، آپ نے عزم کر لیا طلاق کا، تو اب آپ نے جب طلاق کا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں تو اس کے بعد پروسیس طلاق کا شروع ہوا. اس میں 3 جس کو حیض نہیں آیا، سوری جس کو حیض سے مایوس ہو گئی اس کے 3 مہینے، اور جس کو حیض کبھی آئے نہیں، اس کو اگر شادی نکاح میں ہے تو اس کے 3 مہینے. اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو جب تک وہ ڈیلیور نہ کر دے گی جب تک وہ کاؤنٹنگ ہے، عدت میں وہ کاؤنٹ کر رہی ہے، کاؤنٹنگ ہے. یہ 3 ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں. ایک کنڈیشن اور ہے، میں آگے جاتا ہوں، جس میں 3 مہینے جو پہلے 3 مہینے نہیں ہے، پہلے 3 ریڈنگز ہیں، وہ بنتے 3 مہینے ہی ہیں، جس میں وہ پڑھائی کری ہے 3 ریڈنگز کی. وہ ایسی چیز ہے کہ جیسے کہ اب آپ دیکھیں نا، کسی ایک پیریڈ کا ٹائم سائیکل ہوتا ہے. آپ نے طلاق دینے کے لیے جب آپ نے ارادہ کیا تو کاؤنٹنگ کے لیے کریں گے نا آپ طلاق، تو آپ نے دینے سے پہلے یعنی فرض کریے آپ نے فیصلہ کر لیا، عزم کر لیا میں طلاق دوں گا، یا وہ عزم کر چکی اور طلاق لے گی، تو طلاق کا جو پروسیس کرنا ہے خیال یہ رکھنا پڑے گا آپ کو کہ ریڈنگز جو ہیں وہ آپ کو صحیح رہوں. تو ریڈنگ کس طرح ہوگی؟ جیسے اس کی سائیکل ختم ہوا، آپ نے طلاق کہہ دی، تو اب وہ نیکسٹ سائیکل 1، پھر اس کے بعد نیکسٹ سائیکل 2، اور پھر نیکسٹ سائیکل 3. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یعنی بیچ میں طلاق کہہ دیا مطلب آپ عزم کر چکے ہیں، ارادہ آپ مضبوط کر لیا آپ نے کہ میں نے آپ نے کر لیا، بیوی نے ارادہ کر لیا مجھے تو وہ اس بات کے خیال رکھتے ہوئے بات ہے کہ دیکھیے آپ کو یہ بیوی آپ کو پتہ ہے کہ سائیکل کب ہو رہا ہے آگے پیچھے، تو اس کے حساب سے اس کو آپ نے ایسی ڈیٹ سے دیا تاکہ وہ 3 ریڈنگز کاؤنٹ کر سکیں آپ. 3 ریڈنگز. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ سائیکل جو ہوتا ہے ویسے جن کو حیض ہے وہ تو 3 months ہے، وہ 3 مہینے ہیں، مایوس ہو گئی ہوں یا جنہیں حیض ہو، لیکن جن کو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ مہینے کا بھی نہیں ہوتا، وہ فلکچویٹ کرتا ہے. تو اس فلکچویشن کے حساب سے ریڈنگز کرنی ہے آپ نے. تو ریڈنگز کا خیال یہ رکھنا ہے کہ وہ پیریڈ جب وہ اس کو جیسے ہی ختم ہوا، آپ پہلے سے ارادہ کریں یا اس ٹائم عزم کیا ہوا ہے، لیکن آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے فرام دیٹ ٹائم، اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے آپ. اب جو ختم ہونے کے بعد جو فرسٹ ڈے آف دا سائیکل ختم ہونے کے بعد فرسٹ ڈے بنتا ہے، اب آپ نے کہا میں نے طلاق تمہیں دی. یعنی ایسے دیکھیں کھیل تماشا نہیں طلاق. اس دن کی اب اس کا سائیکل 27 دن کا 20 دن کا، تو وہ ایک کاؤنٹ کریں گے نیکسٹ سائیکل تک. یعنی وہ جتنا ویریبل آیا اس میں، لڑکیوں کو معلوم ہے، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہے نہیں پتہ کہ وہ ویریبل بھی ہوتا ہے، ویریشن ہو جاتی ہے. تو وہ آپ نے اس کو فرسٹ کاؤنٹ کرنا ہے، پھر نیکسٹ کاؤنٹ کرنا ہے. وہ 3 مہینے ہو سکتا نہ بنے یا 3 مہینے زیادہ بن جائیں گے. جن کو سائیکل ہو رہا ہے اس کی ریڈنگز کرنی ہے آپ نے. 3 مہینے نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. جن مایوس ہو گئی ہیں حیض سے اس کے 3 مہینے، جن کو ہوا نہیں اس کے 3 مہینے، لیکن جن کی ہو رہا ہے اس کی کاؤنٹنگ کے حساب سے آپ نے طلاق دینی ہے.
یا طلاق لینی ہے، تاکہ آپ کاؤنٹ صحیح کر سکیں 3 ریڈنگس. اینڈ دیٹ وہ کم بھی ہو سکتے ہیں 3 مہینے سے، 3 مہینے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کو مشکل ہے کیا؟ لگ رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے نہیں آ رہا. سمجھ رہے؟ تو یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے. یہ طلاق میں نے 3 دفعہ نہیں، جب میں نے طلاق کہا پہلے تو یہ کاؤنٹنگ کے لیے میں نے کہا، دیکھا کہ کون سے پیریڈ ہے وہ، اگر ہو رہا ہے اس کو پیریڈ، اس کا جب ختم ہو گیا تو آپ نے کہا. اب آپ نے وہ فرسٹ ڈے آف دا سائیکل، فرسٹ ڈے آفٹر دا، یعنی جب سائیکل ختم اس کا پہلا دن کہا آپ نے، تو آپ کو پتہ ہے یہ اس کے 27 دن کرتا یا 28 دن کرتا یا 30 دن کرتا. اب پھر دوبارہ ہوگا مینسز، پھر دوبارہ پھر دوسری ریڈنگ کاؤنٹ کی، تیسری ریڈنگ کاؤنٹ کی. کاؤنٹنگ کے لیے ہمارے یہاں عدت بس ایک لفظ کہتے ہیں، عدت کاؤنٹنگ ہے، وہ کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے، اور وہ ریڈ کرنا ہے. اب آپ یہ 3 مہینے اس لیے آپ کو لے گا، واپس پہ آ جائیے 65 طلاق کے بعد. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ. یہاں میں نے روکا تھا، اس آگے کیا تھا میں 3 سمجھانے کے لیے. اس کے معنی ہے اے نبی جب تم عورتوں طلاق دو تو ان کی گنتی کے لیے طلاق دو، یعنی انتظار کی مدت. اس کو بریکٹ میں نے لکھا انتظار، یعنی انتظار کریں گے اس پیریڈ تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. ان کی گنتی انتظار کی مدت کا حساب رکھو اور اپنے رب سے تقوی اختیار کرو. یعنی آپ کو سمجھا میں نے کیا کہا؟ یہ جو میں آگے لے کے آ رہا سمجھانے کے لیے کہ عدت ہے کیا، تو اس کے حساب کے لیے آپ نے گنتی جو ہے دیا، اس گنتی کی انتظار کی مدت کا حساب رکھو، یعنی کاؤنٹنگ کرو. جس کو ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں اوپر نیچے کیا ہے وہ کاؤنٹ کریں گے آپ. اب آگے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. اور ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں سوائے کہ یہ واضح فاحشہ کے ساتھ آئیں. یہ تو اتنی امپورٹنٹ بات ہے، آپ یقین کریں سب سے پہلا کام انسان کا گھر سے نکل جا، یا بیوی غصہ میں جا رہی ہوں اپنے گھر کے پاس. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ منع کر رہا ہے کہ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. کاؤنٹنگ کیسے کریں گے آپ؟ کاؤنٹنگ کیسے ہوگی؟ گھر سے نکال دیا آپ نے، یا وہ گھر سے چلی گئی صاحب. اس کو کیٹیگورکلی منع کیا کہ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں. یہ آپ نے ڈیورس کہا کاؤنٹنگ کے لیے اور گھر سے نکال دیا آپ نے. گھر سے کیسے نکال دیں گے آپ؟ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، سوائے کہ بالکل کھلا واضح فاحشہ کرتی ہوئی آ جائے. کنفرم آپ نے دیکھ لی کیا ہو رہا ہے، یعنی کنفرم ہے کہ واضح فاحشہ آپ دیکھ گے تو گھر سے نکالتے ہیں آپ. کیوں؟ کہ جو فاحشہ کے ساتھ جو ہو سکتا ہے پریگنٹ ہو جائے وہ زبان نکالتے ہیں آپ. ورنہ آپ اس کو گھر سے باہر نہیں نکالیں گے، نہ وہ خود نکلیں گی اس دوران جس میں کاؤنٹنگ ہو رہی ہوگی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس میں آپ نے نہیں نکالنا ہے، گھر میں رکھنا ہے. کیونکہ دیکھیں ہر بات جو قرآن لکھ رہا ہے اس کے بالکل اپوزٹ معاشرہ کر رہا ہے. پہلا کام کرتا ہے کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ، وہ کہتے ہیں یا میں جا رہی ہوں اپنے گھر. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ نہیں وہیں رہیں تاکہ گنتی پوری صحیح ہو سکے. کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی حدودیں ہیں، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اور جو کوئی اور یہ کہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود کے خلاف ورزی کر رہے پس ہے کہ اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. یعنی آپ نے نکال دیا یا وہ نکل جائے، اس سے اپنے نفس سے ظلم کر لیا. اب اس سے وجہ بتا رہا ہے کیوں منع کر رہا ہے. ایک تو آپ کو اس گھر میں رکھنے کی کیا وجہ، آگے لکھا ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. تم ادراک نہیں کر سکتے تاکہ اللہ بعد اس امر کے کوئی واقعہ کر دے. یعنی اگر آپ گھر میں رکھیں گے اس کی گنتی کر رہے ہوں گے، سمجھیں آپ، جب اس کی گنتی ہو رہی ہوگی تو ہو سکتا ہے کوئی واقعہ ایسا ہو جائے جس سے آپ کی مطلب بہتری ہو جائے آپس میں. کیونکہ اس کو ابھی اس کا الگ کرا ہوا ہے آپ نے. جس وقت یہ کریں گے آپ طلاق کہیں گے اس کے بعد جنسی تعلق نہیں کر سکتے آپ. تو آپ نے اس کو جب رکھا ہوا ہے گھر میں
اور وہ بھی گھر سے نہیں نکلی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہو سکتا ہے اللہ کوئی واقعہ ایسا کر دے. تو اللہ جانتا ہے ہم سب کی نفسیات کو، وہ نہیں جانا کہ آپ ایک دم نکال دیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے. تو یہ بات ہو گئی. اب آپ آئیے، جب گھر میں رکھا ہوا ہے آپ نے تو آپ کو ان کو کس طرح گھر میں رکھنا ہے. سورہ طلاق 65:6 اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وإن كن اولاتی حمل فانفقوا علیہن حتی یدعن حملہن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. ان عورتوں کو جنہوں نے تمہیں طلاق دی، سکون سے رہنے دو، گھروں سے نہیں نکالو، سکون سے رہنے دو. جہاں تم سکون سے رہتے ہو اپنے وجود سے، اور تم انہیں نقصان نہ پہنچاؤ تاکہ تم ان پر مضبوط ہو جاؤ اگر وہ حمل اٹھائے ہوئے ہوں. اور اگر وہ حمل اٹھائے بس ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنا حمل رکھ دیں پیدائش تک. بس اگر وہ تمہارے لیے بچے کو غذا دیں، دودھ پلاتی ہوں تو ان کی اجرت دو، اور آپس میں معروف جانے پہچانے کے ساتھ مشورہ کرو. اور اگر تمہیں مشکل ہو پھر دوسری عورت اس کے تمہارے لیے بچے کو غذا دے، دودھ پلائے. اب آپ نے اس کو گھر سے جب نہیں نکالا تو کس طرح رکھیں گے آپ؟ وہ بتا رہا اللہ تعالیٰ، آپ نے طلاق تو دے دی ہے، طلاق کا پروسیس سٹارٹ ہو، گنتی شروع ہو رہی ہے. اب اس کو رکھیں کس طرح وہ بتا رہا اللہ تعالیٰ. ان کو سکون سے رہنے دو. کیسے؟ جہاں تم سکون سے رہتے ہو. یہ نہیں کہ جس طرح آپ سکون، لکھا ہے اپنے وجود سے، جیسے آپ کا وجود جیسے آپ رہ رہے تھے گھر میں طلاق دینے کے بعد، وہی اسی طریقے سے اس کو سکون سے رہنے دیں. طلاق دینے کے بعد یہ پروسیس جب ہو رہا ہے، جب وہ اپنے عدت کو پورا یعنی کاؤنٹنگ کو پورا ہو رہا ہے کر رہا ہے، تو اس کو گھر میں رکھنا کیسے؟ گھر میں نکالا نہیں تو رکھیں کیسے آپ؟ اسی طرح سکون سے رکھیں جیسے آپ کو سکون سے رہ رہے ہیں، اور اس کا وجود وہاں وجود اپنا رکھیں. یہ نہیں کہ بڑا خود باہر چلے گئے، وجود اپنا وجود بھی ہو آپ کا. اور تمہیں انہیں نقصان نہیں پہنچانا ہے، اور تم انہیں نقصان نہیں پہنچاؤ تاکہ تم ان پہ مضبوط ہو جاؤ. اور اگر وہ حمل اٹھائے ہوئے، مطلب زبردستی سختی، کیونکہ گھر میں رکھا نہ اگر سکون، مطلب یہ آپ سوچیے اللہ تعالیٰ کتنی واضح کر رہا ہے کہ آپ لڑکی کیوں نکل جاتی ہے یا آدمی کیوں نکال دیتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے تعلقات خراب کیے ہوئے. پری ریکویزٹ میں نے بتا دیا کس وجہ سے ڈیورس ہے. اس کے بعد آپ نے جب گھر میں رکھا تو اس میں بھی بتا رہا کس طرح رکھنا ہے. سکون سے رکھیں آپ، جیسے خود سکون سے رہتے ہیں، اپنا وجود رکھیں وہاں پر، اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں، کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں کہ آپ طلاق دے رہے ہیں تو اور اگر وہ حمل اٹھائے ہوئے تو ان پر خرچ کرو. کیونکہ اگر وہ پریگننٹ ہیں، آپ اس سے طلاق تو کہہ دیا، وہ کاؤنٹنگ تو چل رہی ہے، پریگننسی کی کاؤنٹنگ چل رہی ہے، تو اس پہ آپ خرچ بھی کریں گے. سارا خرچہ اٹھانا ہے، نہیں کیس گھر میں رکھا ہوا ہے، گھر سے نہیں نکالا، نہ وہ نکلی نہ آپ نے نکالا. اب ان کو رکھنے کا ہے یہاں تک کہ وہ اپنا حمل، یعنی یہاں تک جب تک کہ وہ ان کی پیدائش کر جائے، اس تک آپ نے ان کے ساتھ وہی پروسیجر رکھنا ہے. اور اگر وہ دودھ پہ ان کو اجرت دیں، اگر وہ دودھ پہ اس کی اجرت دیں آپ. اور اپنے معروف جانے پہچانے کے ساتھ مشورہ کرو. اگر تمہیں مشکل ہو پھر دوسری عورت اسے تمہارے بچوں کو غذا پلائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کرے کوئی پرابلم ہے، نہیں ہے اس کے پاس فیڈنگ، تو آپ دوسری عورت کو بھی کر سکتے ہیں. اگر پہلے کے زمانے تو بہت کامن پریکٹس آج بھی گاؤں میں ہوتی ہے، اب وہ گائے کا دودھ پلاتے ہیں. مطلب یہ کہ دوسری عورت کا انتظام کریں جو فیڈنگ کراتی ہے. یہ ساری ذمہ داری آپ پہ.